بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علامات ولایت۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ غذائے اولیاء کیا ہے؟ بعض لوگ نظر بازی یعنی آنکھوں کا زنا بھی کرتے ہیں اور ولی اللہ بننے کا خواب بھی دیکھتے ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ اگر ولی اللہ بننا ہے تو غذائے اولیاء کھانی ہوگی، جیسی مخلوق ہو اس کو ویسی غذا ملنی چاہیے۔ اگر انسان کو گدھے والی غذا یعنی بھوسا کھلا دیا جائے تو وہ بچے گا، لہذا اگر ولی اللہ بننا چاہتے ہو تو غذائے اولیاء کھاؤ۔ غذائے فساق کیوں کھاتے ہو؟ فاسقانہ غذا کھا کر صوفیانہ مقامات طے کرنا چاہتے ہو؟ اور غذائے اولیاء کیا ہے؟ گناہ چھوڑنے کا غم اٹھانا ہے۔ جیسے بدنظری نہیں کی یعنی کسی حسین سے نظر بچائی تو دل پر چوٹ لگی، زخم لگا۔ زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ ان حسینوں سے دل بچانے میں، ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں۔ یہ اختر کے اشعار ہیں۔ اس زخم حسرت سے اور غم سے اللہ ملتا ہے، گناہ چھوڑنے کا یہ غم غذائے اولیاء ہے۔ عبادت تو دونوں کی غذا ہے، یعنی اولیاء اللہ اور فاسقین دونوں عبادت کرتے ہیں۔ جو چیز بین الفساق اور بین الاولیاء مشترک ہو وہ اولیاء کی امتیازی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ جو غذا یعنی عبادت بین الفساق و بین الاولیاء، جو غذا یعنی عبادت بین الفساق اور بین الاولیاء ہو، جیسے حج، عمرہ اور ذکر و تلاوت، یہ بین الفساق و بین الاولیاء غذا ہے، دونوں کی مشترکہ غذا ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کی امتیازی غذا تقوی ہے، جو فساق کو نصیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارے ولی تو وہی ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ان کا ولی بننے کا خواب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جو ابا کو ناراض کرتا اور کہتا ہے کہ میں تو بڑا لائق بیٹا ہوں، تو کیا لائق بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کسی سے غلطی تو ہو سکتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ولی اللہ بالکل معصوم ہوتے ہیں، لیکن اگر کبھی خطا ہو جائے تو فوراً 2 رکعت توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اتنا روتے ہیں کہ وہ خطا سبب عطا ہو جاتی ہے، اللہ کو رحم آنے لگتا ہے۔ قبولیت توبہ کی علامت۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ توبہ کرتے وقت کتنا روئیں؟ کیا قبولیت توبہ کی کوئی علامت ہے؟ میں نے کہا کہ بالکل ہے۔ جب اشکبار آنکھوں سے زیادہ رو گے تو دل میں ٹھنڈک آ جائے گی، یہی علامت قبولیت توبہ ہے، کیونکہ گناہ سے آگ لگتی ہے اور جب آگ بجھانے والی رحمت کا نزول ہو گیا تو دل میں ٹھنڈک آ جائے گی، بلکہ آواز آنے لگے گی کہ بس اب زیادہ نہ رو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے، سر میں درد ہو جائے گا۔ اور جو آواز آئے گی اس میں حروف نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی آواز حروف سے بے نیاز ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا تھا کہ اب نہ پہنچے ان کو مجھ سے کوئی غم، اب نہ پہنچے ان کو مجھ سے کوئی غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم۔ جب زیادہ رونا آئے تو دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، بس پھر زیادہ مت رو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ حلاوت ایمانی پر حسن خاتمہ کا وعدہ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ عبادت کی کثرت کم کرو اور اہل اللہ کی صحبت میں زیادہ رہو، کیونکہ ابلیس نے عبادت بہت کی تھی مگر صحبت اہل اللہ سے محروم تھا۔ عبادت کی کثرت مردودیت سے حفاظت کی ضمانت نہیں ہے۔ اہل اللہ کے صحبت یافتہ لوگوں سے گناہ تو ہو سکتا ہے مگر دائرہ اسلام سے خروج نہیں ہو سکتا۔ ملفوظات حسن العزیز میں میں نے خود پڑھا ہے اور اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، من احب عبدا لا يحبه الا للہ، جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اس کے لیے حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے۔ انسان کو شیخ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لہذا حلاوت ایمانی کے بعد حسن خاتمہ کا وعدہ ہے۔ محدث عظیم اللہ علیہ قاری مشکاۃ شریف کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ۔ اب حلاوت ایمانی عطا ہوتی ہے تو پھر خدا اس کو واپس نہیں لیتا، لہذا اس میں حسن خاتمہ کی بشارت موجود ہے۔ حلاوت ایمانی شاہی عطیہ ہے، شاہ کو غیرت آتی ہے کہ جو ہدیہ دے چکے اسے واپس کیا لے، لہذا اللہ والوں کی محبت اور صحبت کو 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل سمجھیے۔ یہ بات میں اپنے سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں۔ صحبت شیخ کی فضیلت۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب راوی ہیں کہ میرے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب یہ جو شعر ہے، یک زمانے صحبت با اولیاء، یک زمانے صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت بیریا۔
تو یہ شعر صحیح نہیں ہے. اس شعر میں اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنے کو 100 سالہ بیریہ عبادت سے جو افضل قرار دیا گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا یک زمانے صحبت با اولیاء، یک زمانے صحبت با اولیاء، بہتر از لکھ سالہ طاعت بیریا، بہتر از لکھ سالہ طاعت بیریا. یعنی اللہ والوں کی ایک گھڑی کی صحبت 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کس پیارے انداز سے سمجھا کہ دیکھو ہر چیز منڈی سے مت خریدو، کیونکہ منڈی میں باسی سیب بھی ملتا ہے جس پر داغ لگا ہوتا ہے. لہذا سیب کے باغ میں جاؤ، اگر وہاں سیب نہ بھی خریدو گے تو سیب کی خوشبو تو سونگتے رہو گے. اسی طرح اگر اللہ والوں کے پاس سو بھی جاؤ، خانقاہوں میں جا کر سو بھی جاؤ، تہجد بھی نہ پڑھو، لیکن جب انشاءاللہ آپ صبح اٹھیں گے تو رات کی رانی کے نیچے سونے والوں کی طرح تازہ دم اٹھیں گے. حالانکہ جاگ نہیں رہے تھے، سو رہے تھے، جیسے بچے سوتے سوتے دودھ پیتے رہتے ہیں. اللہ والے سوتے ہوئے بھی معرفت کا دودھ پیتے رہتے ہیں. تہجد گزار بننے کا آسان طریقہ. تہجد کو میں آسان کرتا ہوں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ تہجد میں اٹھ جائیں تو دن بھر دین کا کام نہیں کر سکتے. ڈھاکہ کے ایک محدث 50 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پر آپ سے بیٹھوں گا کہ تہجد نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میں تہجد نہیں پڑھ سکتا. اگر تہجد کے وقت اٹھ جاؤں تو سارا دن حدیث پڑھانے کا کام نہیں کر سکتا. میں نے کہا تقوی کی بنیاد تہجد پر ہے ہی نہیں. آپ ولی اللہ تقوی سے بن جائیے، لیکن آپ عشاء کے فرضوں کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیجئے تو آپ تہجد گزار اٹھائے جائیں گے. اب مولوی جلدی تو مانتا نہیں، لہٰذا انہوں نے بھی کہا کہ اس بات کی دلیل کیا ہے. میں نے کہا کہ دلیل سن لیجئے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں بالکل مانتے ہیں. میں نے کہا فتاوی شامی میں لکھا ہے کل ما کان بعد صلاۃ العشاء فهو من اللیل، جو عشاء کے فرضوں کے بعد 2-4 رکعت نفل سونے سے پہلے پڑھ لے اس کو تہجد نصیب ہو گئی. اس حدیث کی شرح میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَحْصُلُ بِالتَّنَفُّلِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَبْلَ النَّوْمِ. یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تہجد کی سنت عشاء کے بعد سونے سے پہلے نفل پڑھ لینے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ اب تو تہجد پڑھنے میں بہت آسانی ہو گئی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، وہ کامل نہیں ہو سکتا جو تہجد کی نماز نہیں پڑھتا. تو عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لو، انشاءاللہ قیام اللیل ادا ہو جائے گی. ہر کسی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کسی کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، کسی کو سارا دن بہت محنت والا کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ عشاء کے فرائض کے بعد وتر سے پہلے 2-4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے ادا کر لیا کرے. محبت الہیہ کے سامنے سلاطین کے تخت و تاج ہیچ ہیں. میرا شعر ہے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. میں کہتا ہوں اگر میری تقریر میں ساری دنیا کے سلاطین بھی آ جائیں تو میں اپنا یہی ایک شعر سنا دوں گا اور ان سے کہوں گا کہ کتنے الیکشن لڑو گے، ناکو چنے چبا کر بڑی مشکل سے ایک ملک کی حکومت ملتی ہے، پھر بھی سینکڑوں ممالک کی حکومت سے محروم رہتے ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو دل میں لے آؤ تو دونوں جہاں سے بڑھ کر مزے پا جاؤ گے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. اگر میری تقریر میں ساری دنیا کے سلاطین آ جائیں تو انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میرے درد دل سے متاثر ہو کر عقلی طور پر بھی سمجھ جائیں گے کہ واقعی اس فقیر کے پاس کوئی چیز ہے جو یہ بادشاہوں کو للکارتا ہے اور لیلائے کائنات کو للکارتا ہے کہ تمہارے نمکیات کیا ہیں. وہ خالق نمکیات لیلائے کائنات جس کے دل میں آتا ہے تو تمہارا نمک اس کے آگے کیا بیچتا ہے. چند دن کے بعد تمہاری شکل بگڑ جاتی ہے اور مرنے کے بعد تمہاری لاشیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن کو پیار کیا جا رہا تھا اب اتنی بدبو آتی ہے کہ اس کی لاش پر کھڑے نہیں ہو سکتے. ذرا 3 دن تک لیلاؤں کو دفن نہ کرو اور چوتھے دن ان کے پاس جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ تم ان کو کتنی غزل سناتے اور ان کے لبوں کی پنکھڑی ایک گلاب کی سی کہتے ہو. ارے زندگی کو ضائع نہ کرو، واللہ اس شخص کی زندگی ضائع ہوتی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر مرنے والوں پر مر رہا ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی شعر کافی ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں. مقاصد حیات اور وسائل حیات میں فرق. جب ہم دنیا سے جائیں تو ولی اللہ بن کر جائیں. مکان بنانا، کھانا پینا، کپڑے پہننا، شادی کرنا، بال بچوں کی تربیت کرنا یہ مقاصد میں سے نہیں ہے، یہ سب وسائل حیات ہے. مقصد حیات صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہمارا مقصد پیدائش اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. مفسرین نے لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کی ہے.
یعنی اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیعبدون کیوں نازل فرمایا، لیعرفون کیوں نہیں نازل فرمایا؟ اس کی تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں فرماتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، مگر لیعبدون اس لیے نازل فرمایا کہ معرفت وہی مقبول ہوگی جو عبادات کے راستے سے ہوگی۔ اگر کوئی سمندر کے کنارے لنگوٹی باندھے ہوئے سٹے کا نمبر بتا رہا ہے، چرس پی رہا ہے، اور اس کے ایجنٹ ہوٹلوں میں جا کر کہتے ہیں کہ سمندر پر جاؤ، اگر بابا گالی دے دے تو سمجھ لو کہ کام ہو جائے گا، تو یہ سب اس لیعبدون سے نکل گئے۔ تقوی فی الحرم سبب ہوگا تقوی فی العجم کا۔ ہم لوگ ایک عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی جملہ اعمال کی اصلاح کی توقع ہے، اور شخص کے ولی اللہ ہو جانے کی بھی توقع ہے۔ انشاءاللہ مدلل بیان کروں گا اور مختصر بھی۔ ہم لوگ اس وقت حرم مکہ میں ہیں، یہ بین الاقوامی شہر ہے، سارے عالم کے مسلمان مرد عورتیں حج کرنے آئے ہیں، یہاں صرف نظر کو بچا لو۔ محض عدم قصد نظر سے آپ بد نظری سے نہیں بچیں گے، یعنی نہ تو بد نظری کرنے کی نیت ہے اور نہ ہی بد نظری سے بچنے کی نیت ہے، تو اس نیت سے آپ بد نظری سے نہیں بچ سکیں گے۔ قصد عدم نظر ہونا چاہیے، یعنی باہر نکلتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہرگز بد نظری نہیں کریں گے۔ جیسے ایک ہے عدم قصد ایذا، یعنی کسی کو تکلیف دینے کی نیت نہیں ہے، اور ایک قصد عدم ایذا ہے، یعنی اس بات کی پکی نیت ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، تو دونوں میں فرق ہے۔ لہذا ارادہ کر کے چلو کہ ہمیں کہیں نظر نہیں ڈالنی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے زن العین النظر، جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ نظر کا زانی ہے، اور زانی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غض بصر یعنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد نظری کوئی مفید کام نہیں ہے، جیسے ماں باپ اپنے بچے کو کسی مفید کام سے نہیں روکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو بد نظری سے روکنا یہ خود دلیل ہے کہ ارحم الراحمین نے جو عورتوں سے نظر کی حفاظت کا حکم دیا، ان پر بری نظر ڈالنے سے منع کیا، تو ضرور اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور بد نظری میں نقصانات ہیں۔ حسینوں سے نظر بچانے سے مجاہدہ تو ہوگا، غم تو ہوگا، مگر اس پر کتنے بڑے انعام کا وعدہ ہے کہ حلاوت ایمانی ملے گی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے یجد فی قلبہ حلاوت الایمان۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بصارت کی مٹھاس لے کر بصیرت کی مٹھاس کا وعدہ کر لیا کہ اگر تم ہم پر بصارت فدا کر دو تو ہم تمہیں بصیرت عطا کریں گے، یعنی قلب میں حلاوت ایمانی داخل کر دیں گے۔ آنکھ بھی ہمارے قالب کا ایک جز ہے اور قلب بھی ہمارے قالب کا ایک جز ہے، لیکن قلب بادشاہ ہے اور نظر بچانے کی تکلیف دل اٹھاتا ہے، اس لیے اس پر اتنا انعام ہے، یعنی حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے۔ تہجد اور تلاوت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ نہیں ہے، مگر نظر بچانے پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، کیونکہ نظر بچانے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور دل جسم کا بادشاہ ہے اور بادشاہ کی مزدوری زیادہ ہونی چاہیے، چونکہ یہاں دل کی محنت ہے، نظر بچانے کی محنت دل پر ہے، نظر بچانے سے دل تڑپ جاتا ہے، تو یہ دل کی محنت ہے اور دل بادشاہ ہے۔ بادشاہ جب مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری زیادہ ہونی چاہیے، یہ نہیں۔ حلاوت ایمانی قلب میں داخل ہوتی ہے اور قلب سارے جسم کو خون فراہم کرتا ہے۔ اگر دل میٹھا ہے تو آنکھ بھی میٹھی ہے، کان بھی میٹھا ہے، سر سے پیر تک مٹھاس ہی مٹھاس ہے۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاں باں ہو گیا عالم بیاں باں ہو گیا، دل بیاں باں ہو گیا عالم بیاں باں ہو گیا۔ لہذا دونوں حرم میں نظر کی حفاظت کا اہتمام کر لیجئے۔ میں آپ سے درد دل سے کہتا ہوں کہ نظر کو بچاؤ، انشاءاللہ تقوی فی الحرم کے صدقے میں ہم سب کو تقوی فی العجم بھی ملے گا۔ مدینہ شریف میں رہو یا یہاں مکہ میں رہو، جہاں بھی رہو تقوی فی الحرم کے صدقے میں آپ انشاءاللہ تقوی فی العجم پائیں گے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا کہ میرے بندے نے میری میزبانی کا احترام کیا ہے۔ مہمان کی توہین کو میزبان کی توہین قرار دیا جاتا ہے۔ مہمان کا اکرام کرنا میزبان کا اکرام ہے، اور مہمان کو بری نظر سے دیکھنا میزبان کی عظمت کی توہین ہے۔ اب دلیل بھی پیش کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمانے کے لیے بھیجا تو یہ تینوں فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے، تو ان کی قوم کے نالائق لوگ ان کے گھر آ گئے اور کہا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے نالائقوں سے فرمایا قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، اے میری قوم یہ لوگ میرے مہمان ہیں، مجھ کو رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ نبی نے اپنے مہمانوں کی رسوائی کو اپنی رسوائی فرمایا۔ قرآن پاک یہ اعلان کر رہا ہے کہ مہمان کی بے اکرامی کو میزبان اپنی فضیلت اور رسوائی سے تعبیر کر رہا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ مہمان کی توہین میزبان کی اہانت ہے۔ جو لوگ ان دنوں حرم میں ہیں کسی بھی حرم میں بد نظری کریں گے وہ حق تعالیٰ کی عظمت کے حق میں مجرم ہوں گے، ان پر جتنا بھی عذاب آ جائے کم ہے۔ حلاوت ایمانی اور استکمال دین میں ربط۔
جب قلب میں حلاوت ایمانی آ جائے گی تو آپ کو پورا دین مل جائے گا۔ اب اس کی دلیل بھی بتاتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح میں بیان کیا ہے کہ حفاظت نظر یا اللہ والوں کی محبت دونوں پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں من احب عبدا لا يحبه الا للہ، کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے گا تو اس کو حلاوت ایمانی ملے گی، اور اللہ کے لیے سب سے زیادہ محبت اللہ والوں ہی سے ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نظر کی حفاظت پر بھی حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے۔ حلاوت ایمانی کے بعد پوری دینداری آ جانے کا راز محدث عظیم شارح مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ جب دل میں حلاوت ایمانی آتی ہے تو کچھ علامتیں لازمہ پیدا ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انشاءاللہ آدمی کی زندگی میں پورا دین آ جائے گا، کیونکہ نظر بچانا ہاتھی اٹھانا ہے، جو ہاتھی اٹھا لے گا وہ بکری گائیں بھی اٹھا لے گا، اور مرغی کو تو بغل میں دبا لے گا۔ میں نے ایک جعلی پیر کا فرضی قصہ سنایا تھا کہ اس نے مریدوں کی آگاہی کے لیے اپنے آستانے کے باہر ایک بورڈ لگا رکھا تھا، جس کا مضمون میں نے اپنے ایک شعر میں پیش کیا ہے کہ بغل میں تو اگر مرغا نہ لایا، بغل میں تو اگر مرغا نہ لایا، برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا، برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا۔ مگر یہ حال جعلی پیروں کا ہے، اللہ والے سے مستثنا۔ اللہ والے تو اپنی جان و مال سب کچھ اللہ تعالیٰ پر فدا کرتے ہیں۔ بدنظری ایمان کی مٹھاس ختم کر دیتی ہے۔ تو نظر بچانے سے اور اللہ والوں کی محبت سے حلاوت ایمانی عطا ہوتی ہے۔ ایک روایت کنز العمال کی ہے اور دوسری بخاری شریف کی ہے۔ نظر بچانے پر حلاوت ایمانی کا وعدہ کنز العمال کی روایت ہے۔ آج کل ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ انفیکشن سے بچو، انفیکشن یعنی زہریلا مادہ پیدا ہو گیا تو قے دست شروع ہو گئے، ہیضہ پھیل گیا، تو انفیکشن سے بچتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بذریعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہی دے دی، النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، دیکھو نظر بازی ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، وہ بھی مسموم یعنی زہریلا تیر ہے، اس کے زہر سے ایمان میں انفیکشن ہو جائے گا۔ شیطان اللہ تعالیٰ کی صفت مضل کا مظہر عدم ہے، تو اس کے تیر کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر مسموم بھی ہے یعنی زہریلا ہے، اس کے زہر سے تمہارے ایمان میں انفیکشن یعنی زہریلا مادہ پیدا ہو جائے گا، پھر گناہوں کے قے دست شروع ہو جائیں گے۔ دیکھو بدنظری کے بعد کتنے گناہ شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کا خاتمہ خراب ہو گیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کسی ایک لڑکے پر عاشق ہو گیا، جب وہ مرنے لگا اس کو کلمہ پڑھایا گیا تو بجائے کلمہ پڑھنے کے اس نے یہ شعر پڑھا، رضا کا اشہا الی فؤادی، رضا کا اشہا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیل، من رحمت الخالق الجلیل، اے محبوب اور معشوق تیرا خوش ہو جانا مجھے خالق جلیل کی رحمت سے زیادہ پسند ہے۔ معلوم ہوا کہ بدنظری سے عشق آیا اور عشق سے سوء خاتمہ ہوا۔ حلاوت ایمانی کی 5 علامات، صرف ایک کام کر لو کہ نظر بچا لو، انشاءاللہ پورے دیندار بن جاؤ گے، سارا سلوک طے ہو جائے گا۔ اب اس کی دلیل پیش کرتا ہوں، کیونکہ مولوی لوگ کسی دعوے کے بعد کہاں چھوڑتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ حلاوت ایمانی کے بعد اس کو 5 نعمتیں ضرور ملیں گی، جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم نے شرح مشکات میں بیان کیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، ان کی قبر جنت المعلی میں ہے۔ کان من ہرات ثم هاجر الى مکہ ودفن بجنت المعلی، واذا جاء مولانا عبد الحی فرنگی رحمۃ اللہ علیہ حضر على قبره ثم رجع الى لکھنؤ وكتب في كتابه قد زرت قبر ملا علی قاری في جنت المعلی بمکہ والحمد للہ تعالی على ذلك۔ ملا علی قاری کا تعلق ہرات سے تھا، پھر انہوں نے مکہ مکرمہ ہجرت فرمائی۔ حضرت مولانا عبد الحی فرنگی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر حاضر ہوئے، اور جب لکھنؤ واپس گئے تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلی میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کی، جسے میں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں مرتب۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب ان 2 اعمال سے یعنی نظر بچانے سے اور اللہ والوں کی محبت سے حلاوت ایمانی عطا ہوگی تو حلاوت ایمانی کی برکت سے 5 نعمتیں ملیں گی۔ جو نظر بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو 5 نعمتیں دیں گے، اور یہاں حرم میں زیادہ دیں گے، اپنے ملکوں میں تو 10 گنا ملے گا اور یہاں 1 لاکھ گنا ملے گا۔ اب حلاوت ایمانی کی 5 علامتیں سن لے، ایک ان کی عربی عبارت بھی پڑھوں گا اور ترجمہ بھی کروں گا۔ حلاوت ایمانی کی پہلی علامت استلذاذ الطاعات، اس کو عبادت میں مزہ آنے لگے گا، پھر اس کا سجدہ کیسا ہوگا؟ اس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لے کے ذوق سجدہ پیش خدا، لے کے ذوق سجدہ پیش خدا، خوشتر آید از 200 مملکت تورا، خوشتر آید از 200 مملکت تورا۔ اللہ والوں کو خدا تعالیٰ کے سامنے ایک سجدے میں 200 سلطنتوں سے زیادہ مزہ آتا ہے، بلکہ یہ 200 بھی کم بیان کیا۔ میں تو کہتا ہوں سارے عالم کے سلاطین اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اللہ والوں کو ایک سجدے میں وہ مزہ آتا ہے کہ سارے عالم کے سلاطین اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
مولانا نے تو قافیے کی مجبوری کی وجہ سے دوست کہا ہے، بدنظری سے نظر بازی سے سوائے دل کو جلانے، تڑپانے، ستانے، رات بھر نیند حرام کرنے، اپنی بیوی کی ناشکری کرنے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے اور کیا ملتا ہے، اور ایسے لوگوں پر لعنت برستی ہے۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے خدا لعنت فرما اس پر جو اپنی بیوی کے سوا ادھر ادھر نظر مارتا پھرتا ہے، اور اس عورت پر بھی لعنت فرما جو نامحرم مرد کے سامنے اپنے کو دکھاتی ہے۔ غرض جتنی بھی نظر حرام ہے سب اس میں داخل ہے، لہذا دوستو اللہ کے نبی کی بد دعا سے ڈرو، اللہ کے نبی کی بد دعا سے ڈرو، اللہ کے نبی کی بد دعا سے ڈرو۔ اور لعنت کے معنی کیا ہیں؟ البعد عن الرحمت اللہ تعالی شانہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ مردہ لاشوں کے لیے اپنے کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ جب عراق پر حملہ ہوا تھا تو 10,000 جوان لڑکوں اور جوان لڑکیوں کی لاشیں اتنی سڑ گئی تھی کہ اخباری رپورٹر قریب نہیں جا سکے، جو گئے بے ہوش ہو گئے، پھر ان کے لیے ڈاکٹر بلانا پڑا۔ تو ایسی مرنے والی سڑنے والی لاشوں کے لیے کیوں لاشیں ہوتے ہو؟ وہ بھی لاشئی ہیں اور تم بھی لاشئی ہو۔ کیا لاش میں میل ملاقات کرتے ہو؟ اگر ان کی حقیقت دیکھنی ہے تو قبرستان میں جا کر دیکھو کہ لیلا کے جسم کا کیا حال ہے۔ لہذا نمکیات لیلا کائنات کو چھوڑ دو۔ میرا جملہ ذرا غور سے سننا، لکھنؤ والے بھی غور سے سنیں کہ نمکیات لیلا کائنات پر مت مرو، خالق و مولا کائنات جو خالق نمکیات لیلا کائنات ہے اس پر جان دو، انشاءاللہ سارے عالم کی لیلاؤں سے دل بے نیاز ہو جائے گا۔ تو حلاوت ایمانی کی پہلی علامت ہے استلزاز الطاعات، اللہ کی عبادت میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اور جب عبادت مزیدار ہوگی، سجدہ مزیدار ہوگا، تلاوت مزیدار ہوگی، طواف مزیدار ہوگا، تو عطائے خواجگی کے صدقے میں ادائے بندگی میں لطف ہی لطف آئے گا۔ حلاوت ایمانی کی دوسری علامت ایثارها علی الشہوات المستلذات، پھر بندہ اللہ کی فرما برداری کو آگے رکھتا ہے اور نافرمانی کو پیچھے رکھتا ہے۔ اگر حرام خوشی ہے تو اپنی خوشی پر اللہ کی خوشی کو ہر وقت ترجیح دیتا ہے۔ جیسے اگر جی چاہا کہ مرنڈا پی لوں تو مرنڈا پینا جائز ہے، لیکن اگر جی چاہا کہ فلانی عورت کو دیکھ لوں یا فلانے لڑکے کو دیکھ لوں تو یہ ناجائز ہے۔ لہذا جب ہماری خوشی میں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی میں تضاد ہو تو اپنی خوشی کو خوشی خوشی آگ لگا دو۔ الہ آباد کے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے، جس خوشی سے اللہ ناخوش ہو ایسی خوشی کو آگ لگا دو۔ جس اللہ نے آنکھیں دی اس پر آنکھ کو فدا کرو، جس خدا نے آنکھیں دی اس میں روشنی رکھی اس روشنی کو اسی پر فدا کر دو۔ اب اگر کوئی کہے کہ بدنظری کیوں حرام ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لیا نہ دیا صرف دیکھ لیا، پھر مولوی لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں، لیکن اس بارے میں میرا ایک شعر سنو، کیوں بدنظری کی آخری منزل گناہ ہے۔ اس پر اختر کا ایک شعر ہے، عشق بتاں کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر، جس کی ہو ابتدا غلط کیسے صحیح ہو انتہا۔ تو حلاوت ایمانی کی علامت نمبر 2 ہے ایثارها علی الشہوات المستلذات، بندہ ساری دنیا کے مزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے جتنا حلال دیا اس پر راضی رہو، اور اگر کسی کو حلال نہ ملے، مثلا بیوی مر گئی ہے، شادی نہیں ہوئی، تو وہ کیا کرے؟ اس پر میرا شعر نوٹ کر لینا، جب نہیں دی مجھے حلال کی میں، جب نہیں دی مجھے حلال کی میں، کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں، کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حلال کی شراب نہیں دی تو حرام کی شراب مت پیو، جب اللہ تعالیٰ نے حلال کی شراب نہیں دی تو حرام کی شراب مت پیو۔ اگر کوئی کہے کہ گزارا کیسے ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ اس آیت میں نکرہ تحت النفی واقع ہے، ان النکرۃ اذا وقعت تحت النفی تفید العموم، اور جب نکرہ تحت النفی واقع ہو تو عموم کو مفید ہوتا ہے، یعنی اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ کتنے اولیاء اللہ ایسے جن کی شادیاں ہی نہیں ہوئی، جن میں مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب موجود ہے۔ حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ مسلم شریف کے شارح شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور علامہ تفتزانی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ حلاوت ایمانی کی تیسری علامت ہے تحمل المشاق فی مرضات اللہ تعالی ورسولہ، اللہ کے راستے کی تکالیف اور مشقتوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی فرما برداری کو اور گناہوں سے بچنے میں تمام مشقتوں کو اٹھانے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ یہ حلاوت ایمانی روحانی طاقت پیدا کرے گی اور آدمی ہر مشقت خوشی خوشی اٹھا لے گا۔ حلاوت ایمانی کی چوتھی علامت
تجرع المرادات فی المصیبات، مصیبت میں صبر کرنے کی ہمت آ جائے گی، لیکن صرف مصیبت میں صبر کرنا کافی نہیں ہے، صبر کی تینوں قسمیں اختیار کرو، صدیقین ہو جاؤ گے انشاءاللہ، اولیاء صدیقین کا ایمان بن جائے گا۔ صبر کی تین اقسام یہ ہیں، نمبر 1 الصبر علی الطاعات، جو عبادت کر رہے ہو اس پر مستقیم رہو، اس کو نہ چھوڑو، یہ نہیں کہ کبھی عبادت کر لی کبھی چھوڑ دی۔ نمبر 2 الصبر فی المعصیۃ، گناہوں سے بچنے کی تکلیف پر صبر کرنا، جیسے کسی حسین شکل سے نظر بچائی اور دل میں تکلیف آئی تو اس تکلیف پر صبر کرنا۔ نمبر 3 الصبر فی المصیبت، مصیبت میں ثابت قدم رہو اور سمجھ لو کہ مومن کا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ مقدر پر یقین رکھنے والے کو مقدر نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی محمد حسن امرتسی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت گھر سے خط آیا ہے، بیوی بیمار، بچے بیمار، بہو بیمار، سب بیمار ہیں، تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب جب مومن کا اعتقاد مقدر پر ہے کہ تقدیر سے سب کچھ ہوتا ہے تو اس کو مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر فرمایا کہ مومن کو جب تکلیف آتی ہے تو اس میں 4 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ چونکہ حضرت مفتی محمد حسن امرتسی رحمۃ اللہ علیہ منطقی تھے تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے منطقی جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو مومن کو جو تکلیف آتی ہے اس کی 4 صورتیں ہیں، میں ساری کائنات کو للکارتا ہوں کہ ان 4 شکلوں کے علاوہ کوئی 5ویں شکل نہیں پیش کر سکتا۔ نمبر 1 یہ کہ مومن کو 100% تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ اٹھا لے، یہ ایک شکل ہو گئی۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ مومن کو تکلیف دے، مثلا ملیریا، بخار، ٹائیفائڈ، کوئی غم، کوئی صدمہ دے دے اور اس تکلیف سے 50% فائدہ مومن کو دے اور 50% فائدہ خود اٹھا لے۔ نمبر 3 یہ کہ مومن کو تکلیف دینے سے اللہ میاں کو کوئی فائدہ نہ ہو، یہ فعل لغو ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ نمبر 4 یہ کہ اس تکلیف میں مومن کا 100% فائدہ ہو۔ رضا بالقضاء کا مقام، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کا درجہ بہت اونچا لکھا ہے مگر ان کا عمل ویسا نہیں ہے، جو اس درجہ عالیہ پر پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کے معاملے میں کوئی غم دیتے ہیں، پھر صبر کی طاقت دیتے ہیں، پھر اس مقام بلند کو اللہ تعالیٰ ان کے نام لکھ دیتے ہیں۔ جو ہوا اچھا ہوا بہتر ہوا، جو ہوا اچھا ہوا بہتر ہوا، وہ جو حسب مرضی دلبر ہوا، وہ جو حسب مرضی دلبر ہوا۔ بتائیے کیسی زبردست تسلی کی تقریر ہے۔ لیکن مصیبت مانگنا جائز نہیں، اللہ تعالیٰ سے تو عافیت ہی مانگے، مگر مصیبت آ جائے تو سمجھ لو کہ ہمارا درجہ بلند ہو رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ تکلیف میں اور غم میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا کوئی فائدہ ہے، اس کا نام رضا بالقضاء ہے، اور یہ فرض ہے، ایسا فرض ہے جیسے روزہ، نماز اور حج فرض ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ مولانا یہ بتاؤ کہ اخلاص سے بھی کوئی اونچا مقام ہے؟ عرض کیا حضرت مجھے نہیں معلوم، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اخلاص سب سے اونچا مقام ہے۔ تو فرمایا کہ اخلاص سے اونچا مقام رضا بالقضاء ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہو۔ غم سے دل شکستہ ہوتا ہے اور خدا اسی ٹوٹے ہوئے دل کو اپنا گھر بناتا ہے اور اپنی تجلیات کو اس کے دل کے ذرے ذرے میں داخل کر دیتا ہے۔ ساری دنیا کے مفسرین نے لکھا ہے کہ کوہ طور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا تحمل نہیں کر سکا تھا، اس لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ انہوں نے فرمایا اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ طور پہاڑ خدا تعالیٰ کا عاشق تھا، جب اس کی بیرونی سطح پر تجلی نازل ہوئی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ خدا کی تجلی میرے اندر بھی آ جائے۔ بربرون کوہ چوں زد نور سمد، بربرون کوہ چوں زد نور سمد، پارا شدتا در درون شمزند، پارا شدتا در درون شمزند۔ جب کوہ طور کی ظاہری سطح پر اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوئی تو طور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ اللہ کے انوار میرے اندر بھی آ جائیں۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کرتے وقت یہ پڑھتے تھے، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں۔ حلاوت ایمانی کی 5ویں علامت الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، بندہ ہر حالت میں اللہ سے راضی رہے، اسے یہ یقین ہو کہ اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ دیکھو اگر غم خراب چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو غم نہ دیتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو معراج مچھلی کے پیٹ میں عطا فرمائی، اس وقت حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، پانی کے اندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، ظلمات جمع ہے ظلم کی، اور عربی کی جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، لہذا لفظ ظلمات کے لیے کم از کم 3 اندھیرے لازم ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ مچھلی میرا یہ پیغمبر تیری غذا نہیں ہے، اس کو پیسنا مت۔ اللہ میاں نے مچھلی کے معدے کی چکی روک دی۔ مچھلی کے پیٹ میں کیا قدرت قاہرہ کا ظہور ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کی تہ میں موجود کنکریوں کو حکم دیا کہ تم لا الہ الا انت سبحانک،
انی کنت من الظالمین پڑھو. پھر اس مچھلی کو حکم دیا کہ سمندر کی تہہ میں جہاں کنکریاں تسبیح پڑھ رہی ہیں وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. جب کنکریوں کی آواز حضرت یونس علیہ السلام کے کانوں میں گئی تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے اور انشاءاللہ میں اس وظیفے سے نجات پاؤں گا. چنانچہ انہوں نے یہی وظیفہ پڑھا اور اللہ پاک نے فرمایا میں قیامت تک اپنے بندوں کو اسی وظیفے کی برکت سے نجات دیتا رہوں گا. لہذا جو شخص کسی غم میں مبتلا ہو وہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روزانہ 70 دفعہ پڑھے. عربی میں 70 کثرت کے لیے آتا ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ غم دور ہو جائے گا اور اللہ والوں سے بھی دعا کرائے. مومن کے لیے مصائب و تکالیف بری چیز نہیں ہے. دیکھیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم آیا کہ نہیں. 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا، کھانا نہیں پکا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ اس قسم کی باتیں ہوئیں جس کے غم سے 1 مہینہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں زمین و آسمان، مرغیاں اور پلاؤ ساری دنیا کی نعمتیں ملی ہیں، خود ان کے گھر میں 1 مہینے تک چولہا نہیں جلا. معلوم ہوا غم کوئی بری چیز نہیں ہے. غم اللہ کے دشمنوں کے لیے تو مضر ہے لیکن دوستوں کے لیے ان کی ترقی کا ذریعہ ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اور جتنے اولیاء اللہ پیدا ہوئے ان سب کو غم سے گزارا جاتا ہے تاکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی عظیم دولت دے تو ان کی خوشی اور غم کا توازن قائم رہے، بندگی کا توازن قائم رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح کرنے تشریف لائے تو صبح کا وقت تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد 10,000 تھی اور سورج کی شعاؤں میں ان کی تلواریں چمک رہی تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شکر میں اونٹنی کی پیٹھ پر اپنا سینہ مبارک رکھ دیا اور آپ کی ریش مبارک کجاوے سے لگ گئی. کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا تو اکڑ کر آتا، لیکن مورخین لکھتے کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. اور جب مکہ کے کافروں نے آپ سے پوچھا کہ آج آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہم وہی معاملہ کریں گے جو ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. اسے دوستو غم سے مت گھبراؤ، عافیت مانگو، اپنے مسلمان بھائیوں اور دوستوں سے دعا کراؤ، کیونکہ ابو داؤد میں ہے کہ ان اسرع الدعاء اجابت دعوت غائب لغائب. جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے وہ جلد قبول ہوتی ہے. اور ابو داؤد کی دوسری روایت میں یہ روایت اس طرح ہے قالت الملائکۃ آمین، یعنی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور پھر یہ دعا دیتے ہیں کہ وَلَكَ بِالْمِثْلِ، اللہ تجھ کو بھی یہی دے دیں. مصائب و تکالیف کا علاج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں کی طرف سے طائف کے بازار میں غم پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم خوب جانتے ہیں. اللہ کے لیے لقد کی ضرورت نہیں تھی، ان کا نعلم کافی ہے، لیکن تاکید کا لام اور قد داخل کر کے لقد نازل فرمایا اور وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سینہ جو غم سے گھٹ رہا ہے اس کو ہم خوب جانتے ہیں. ان نالائقوں کے نالائق اقوال سے آپ کو جو غم پہنچ رہا ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں. اب دیکھیے اس کا علاج کیا نازل ہو رہا ہے. علاج یہ نازل ہوا کہ ابھی ان سب دشمنوں کو برباد کر دیتا ہوں. اپنے پیاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا علاج کیسا ہے اس سے ہم سب بھی سبق لیں. جب کوئی غم آئے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ سبحان اللہ پڑھیے اور رب کی تعریف بیان کیجئے جس نے آپ کو نبوت سے نوازا، اور نماز پڑھیے. یہاں جو فسبح کا حکم ہے اس میں کئی راز ہیں. ان میں سے ایک راز اللہ نے میرے قلب کو عطا فرمائے کہ اے میرے نبی، یہ کافر جو آپ کو پاگل اور مجنون کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے کہ کسی پاگل کو نبوت دے. ظالموں تم میری نبوت پر اشکال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کسی پاگل کو کسی جادوگر کو نبوت نہیں دیتا. کیا جادوگروں کو اور پاگلوں کو پیغمبر بنانا عیب نہیں ہے؟ فسبح بحمد ربک کی تفسیر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں فرمائی ہے ای سبح اللہ عن النقائص كلها وبحمده ای مشتملا بالمحامد كلها، یعنی آپ ہماری تمام پاکی بیان کیجئے اور حمد بھی بیان کیجئے کہ آپ پر اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ آپ کو پیغمبر بنایا. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور نماز پڑھیے. یہاں نماز کو سجدے سے کیوں تعبیر کیا؟ کیونکہ سجدے میں اللہ کا بہت قرب عطا ہوتا ہے. یہ قرب کا آخری مقام ہے، اس کے آگے زمین ہے. اگر زمین میں خلا ہوتا تو اللہ کے عاشقین اس میں اپنا سر اور دھسا دیتے. جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ، لیکن
دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ، لیکن جو دنیا بے زمیں ہوتی جو عالم بے فلک ہوتا، جو دنیا بے زمیں ہوتی جو عالم بے فلک ہوتا. یعنی جب میں اللہ کی محبت میں بے قرار ہو کر تڑپتا ہوا اوپر جاتا ہوں تو آسمان رکاوٹ بنتا ہے، اور نیچے آتا ہوں تو زمین رکاوٹ بنتی ہے. زبان نبوت کی فصاحت و بلاغت. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ میں اللہ تعالی نے نماز کو سجدہ سے جو تعبیر کیا، اس کا نام تسمیۃ الکل باسم الجز ہے، کیونکہ سجدہ نماز کا جز اعظم ہے. تو اللہ تعالی نے مجاز مرسل کے طور پر بلاغت کے ساتھ سجدے کو نماز سے تعبیر کر کے نازل فرمایا. جس یتیم نے کبھی مدرسے کا منہ نہ دیکھا ہو، کسی استاد سے سبق نہ سیکھا ہو، اس کی زبان رسالت سے بلاغت کے مضامین کیا اس کی رسالت کی دلیل نہیں ہے؟ جس یتیم بچے پر قرآن پاک پورا نازل نہیں ہوا تھا، صرف اقرا کی صورت نازل ہوئی، تو اس صورت کے نازل ہوتے ہی سارے مذاہب کے کتب خانے منسوخ ہو گئے. توریت منسوخ، زبور منسوخ، انجیل منسوخ، ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں. کسی شاعر نے کتنا عمدہ شعر کہا جو میرے شیخ پڑھا کرتے تھے: یتیمیں کے نا کردہ قرآن درست، یتیمیں کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، کتب خانہ چند ملت بشست. جس یتیم پر ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا، غار حرا میں صرف اقرا بسم ربک نازل ہوئی، تو اس کے نازل ہوتے ہی ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں. غار حرا پر میرا یہ شعر عجیب و غریب ہے: خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو، کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو. یعنی نبوت کا آفتاب غار حرا کی خلوت سے طلوع ہوا. جس ویرانے میں مالک کا نام لیا جائے وہ تمام آبادیوں پر فخر کرتا ہے. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ میں نماز کو سجدہ سے جو تعبیر کیا، اس کو بلاغت میں مجاز مرسل کہتے ہیں، یعنی جز کا نام لے کر کل مراد لیا جائے. مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں مجاز مرسل کیوں استعمال فرمایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم زدہ تھا اور سجدے میں قرب زیادہ عطا ہوتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو کوئی غم آئے تو میری چوکھٹ پر سر رکھ دیں. جیسے ابا کہے کہ بیٹا تم کو محلے میں کوئی ستائے تو میری گود میں آ جایا کرو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گود میں آ جاؤ، یعنی نماز شروع کر دو. اس طرح اللہ تعالیٰ نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نازل فرمایا. رکوع سے مراد یہاں بھی نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مجاز مرسل استعمال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاز مرسل کی بلاغت استعمال کرنا کہاں سے سیکھا؟ کیا اس وقت کوئی مختصر المعانی تھی؟ کیا آپ مجاز مرسل سیکھنے کسی استاد کے پاس گئے تھے؟ بس یہی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو سب سے پہلے عرب اس کا انکار کرتے، کیونکہ ان کی زبان عربی ہے. لیکن دنیا میں عرب والے جتنا قرآن پڑھتے ہیں اتنا عجم والے نہیں پڑھتے. آپ جا کر حرم میں دیکھ لیں، جو عرب بھی مسجد میں آئے گا فوراً قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے گا. جیسے اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا، اگر وہ الہامی نہیں ہوتا تو اس میں اردو زبان کی کمزوریاں ہوتی، تو لکھنؤ اور دہلی والے کہتے کہ ہم اسے آسمانی کتاب نہیں مانتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی اور قرآن پاک کے سچا کلام ہونے کی یہی دلیل ہے کہ عرب ہم سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے. یہاں ورکعو اس لیے نازل فرمائے کیونکہ اور نبیوں کے زمانے میں رکوع فرض نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو، کسی امت کو رکوع نہیں دیا تھا، ان کی نمازوں میں رکوع تھا ہی نہیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رکوع عطا فرمایا. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں رکوع کو نماز سے تعبیر کیا تاکہ نماز پڑھنے والوں کو اس امتیازی شرط پر شکر کی توفیق ہو. اسباب غم کو خوشی میں تبدیل کرنے کی قدرت الہیہ. ایک مرتبہ میرے شیخ ثانی مولانا شاہ ابرار الحق دامت برکاتہم نے فرمایا کہ آج اختر کا بیان کراؤ، تو میں نے بیان میں مثنوی کا یہ شعر پڑھا: گر او خواہد عین غم شادی شود، گر او خواہد عین غم شادی شود، عین بن پائے آزادی شود، عین بن پائے آزادی شود. جب اللہ چاہتا ہے تو غم کی ذات کو خوشی بناتا ہے، غم کو ہٹاتا نہیں. دنیا والے پہلے اسباب غم ہٹاتے ہیں، پھر خوشی کے اسباب لاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ خود غم کی ذات کو خوشی بنا سکتا ہے. اللہ اگر چاہتا تو غم کی ذات کو خوشی بنا دیتا ہے اور قید کو آزادی بنا دیتا ہے. جو غم مولا کی طرف سے آئے اس غم میں کیا راز ہوتے ہیں کچھ نہ پوچھو. حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری سے شفا ہو گئی تو اللہ نے پوچھا کہ ایوب تم بیماری کی حالت میں زیادہ خوش تھے یا اب زیادہ خوش ہو؟ تو عرض کیا اللہ میں نعمت صحت پر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر ایک مزہ آج کل نہیں آ رہا ہے.
اللہ نے پوچھا وہ کیا مزہ ہے؟ عرض کیا کہ جب صبح کو آپ مجھ سے پوچھتے تھے اے ایوب مزاج کیسا ہے، اور شام کو پوچھتے تھے اے ایوب مزاج کیسا ہے، تو آپ کی صبح کی مزاج پرسی کا مزہ شام تک اور شام کی مزاج پرسی کا مزہ رات بھر رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں تو اپنی محبت کا نشہ بڑھا دیتے ہیں، جس سے وہ پرچہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے قید خانے میں ڈالا تو جیسا ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں قدم رکھا تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنچونانش انسو مستی داد حق، آنچونانش انسو مستی داد حق، کہ نہ زندہ یادش آمد نئے غصب، کہ نہ زندہ یادش آمد نئے غصب۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی محبت کا ایسا فیضان ڈالا اور ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ نہ تو قید خانہ یاد رہا نہ قید خانے کی تاریکی یاد رہی۔ اس طرح اللہ نے ان کا قرب بڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کوئی درجہ بڑھاتے ہیں تو غم تو ہوتا ہے، مگر اس غم میں بے شمار رحمتوں کا پیار بھی ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے نظر بچائی تو دل میں غم آیا، مگر اس غم زدہ دل کا اللہ پیار بھی لیتا ہے۔ آپ بتائیے آپ کا کوئی بچہ ہو جسے پیچش لگی اور آپ اسے منع کر رہے ہو کہ دیکھو کباب مت کھانا، اور بچہ رو رہا ہو تو بچے کو ماں باپ گود میں اٹھا لیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ جو بندے اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کے جسم کو تو نہیں اٹھاتا، ورنہ ساری دنیا دیکھ لے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پیار کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے دل میں حلاوت ایمانی پاتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے میرے دل کو پیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی کی پہلی علامت، اب میں خاص بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کی علامت کیا ہے، کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت اور دوستی کا تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی کی کیا علامت ہے؟ مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من امارات ولایتہ ان یرزقہ مودۃ فی قلوب الاولیاء، اللہ تعالیٰ کی ولایت کی علامتوں میں سے ہے کہ جس کو وہ اپنا دوست بناتے ہیں اس کی محبت اس زمانے کے اولیاء کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ لہٰذا جس سے اہل اللہ محبت کرے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا فیضان ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے۔ فإن اللہ ينظر إلى قلوب الأولیاء في كل وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص دوستوں کے دلوں کی طرف ہر وقت نظر رحمت سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی کی دوسری علامت، اللہ تعالیٰ کی دوستی کی دوسری علامت کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنی دوستی کے لیے منتخب فرماتے اسے گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر نیکیوں کے نور میں لے آتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ گناہ پر قائم نہیں رہ سکتا، خطا تو ہو سکتی ہے کیونکہ نبی تو نہیں ہے، لیکن اس کو استقامت علی المعصیت نہیں ہوگی۔ بس جو شخص معصیت پر مستقیم رہے اور گناہ کو اپنی غذا بنا لے تو سمجھ لو کہ شخص اللہ تعالیٰ کی ولایت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یخرجہم مضارع سے نازل فرمایا جس میں حال اور استقبال دونوں زمانے، یعنی اللہ تعالیٰ موجودہ حالت میں بھی گناہوں سے نکالتا ہے اور آئندہ بھی نکالتا رہے گا۔ اللہ میں نے امید دلا دی کہ ہم جن سے دوستی رکھتے ہیں وہ اطمینان رکھیں مستقبل میں بھی وہ ہم سے گم نہیں ہو سکتے، ہم انہیں تلاش کر لیں گے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ہم ان کو اندھیروں میں تلاش کر لیں گے اور پھر توفیق توبہ دے کر اجالے میں لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی کی تیسری علامت، اور تیسری علامت یہ ہے ان مر ولی من اولیاء اللہ تعالی شانہ ببلدۃ لنال برکۃ مرورہ اہل تلک البلدۃ، اگر اللہ والے کسی شہر سے گزرتے ہیں اور شہر میں ان کا قیام کا وقت نہ ملے تب بھی اس شہر والے ان کے گزرنے کی برکتوں سے محروم نہیں رہیں گے، اگرچہ وہاں کے لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو کہ آج کوئی ولی اللہ یہاں سے گزرا ہے، پھر بھی اللہ والوں کے قلب میں جو نور ولایت ہوتا ہے اس کا عکس شہر والوں پر پڑ جائے گا اور ان کے دلوں میں کسی نہ کسی نیکی کی توفیق ہو جائے گی۔ یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کے لذات کا عالم۔ جب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا، مگر ان کو اپنے قلب میں اندھیرا محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے حضرت کا انتقال ہو گیا، اور وقت نوٹ کر لیا، تو جو وقت نوٹ کیا تھا پتہ چلا کہ بالکل اسی وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے آفتاب ہوتے ہیں، جس طرح سورج ڈوبنے سے اندھیرا ہو جاتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب سورج نہیں رہا، تو اللہ والوں کے انتقال سے بھی جو اہل اللہ ہیں، اہل نسبت ہیں اور اہل نور ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی ولی اللہ کا انتقال ہو گیا، چاہے ان کو علم ہو یا نہ ہو، ان کو گھبراہٹ ہو جائے گی، دل میں پریشانی آ جائے گی۔ یہ ایک مضمون بیان ہو گیا۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مضمون کو سیکھ لینا 1000 رکعات سے افضل ہے۔ میں آج کل دونوں حرم میں یہی کمائی کر رہا ہوں کہ کیونکہ 1000 رکعات پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، کمزور ہوں، لہٰذا کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی مضمون بیان کر کے 1000 رکعات کا ثواب اعمال نامے میں لکھوا لیا جائے، میرے احباب کا بھی اس میں حصہ لگ جائے۔ بتائیے
آپ سب لوگ اتنی نفلیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ عقل کی اور دین کی سمجھداری کی بات ہے۔ جو بے وقوف لوگ ہیں وہ اپنی نفلی عبادات میں لگے ہوئے اور بزرگوں سے اور ان کے غلاموں کی صحبت سے استغنا برتتے ہیں۔ آخر ہم بھی تو اتنی دور سے چل کے آئے ہیں۔ صحبت ایسی چیز ہے کہ سارے صحابہ کو ہجرت کا حکم ہو گیا کہ جہاں میرے نبی جائے وہاں تم بھی جاؤ۔ صحبت اتنی بڑی چیز ہے کہ دیسی آم جو قیمت میں معمولی اور ذائقہ بھی کھٹا ہوتا ہے، اگر لنگڑے آم سے اس کی قلم لگ جائے، وہ کچھ دن خاموشی سے لنگڑے آم سے پیوند لگا لے تو کچھ دن بعد وہ دیسی آم لنگڑا آم بن جائے گا۔ میرے شیخ شاہ ابراؤ الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، جب کسی دیسی دل یعنی غفلت کے مارے دل کو اللہ والوں کے دل سے تعلق ہو جاتا ہے تو ان کا دیسی دل غفلت کا مارا دل لنگڑا نہیں بنتا، تگڑا بن جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں حفاظت نظر کے احکام۔ دونوں حرم بین الاقوامی شہر ہیں، مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کا شہر ہے اور مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ کا بھی شہر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شہر ہے۔ نظر کی حفاظت جس طرح سارے عالم میں فرض ہے تو ان دونوں شہروں میں بدرجہ اولا فرض ہے۔ اب بد نظری کے بارے میں قرآن و حدیث کے احکام بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، یغضوا من ابصارہم، قرآن پاک کا حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ نمبر 2، بخاری شریف کی حدیث ہے، زنا العین النظر، آنکھ سے کسی غیر عورت کو دیکھ لینا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ یہ جملہ خبریہ میں انشائیہ پوشیدہ ہے، یعنی خالی خبر دینا مقصود نہیں ہے کہ بد نظری آنکھوں کا زنا ہے۔ محض جملہ خبریہ مقصود نہیں ہے، یہاں جملہ انشائیہ مقصود ہے، یعنی بد نظری سے بچو۔ یہاں اتقوا پوشیدہ ہے کہ نظر کو بچاؤ۔ نمبر 3، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ بد نظری کرنے والے پر لعنت فرما اور اس پر بھی لعنت فرما جو اپنے آپ کو بنا سوار کر بد نظری کے لیے پیش کرے۔ اب دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہماری آہ و فغاں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے دوستوں کا درد دل عطا فرمائے اور اللہ ہمیں نظر کی حفاظت کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اے خدا، مرنے والی اور سڑنے والی لاشوں کے چکروں سے ہمارے قلوب اور ارواح کو پاک فرما اور ہمارے ہر غم کو خوشیوں سے بدل دے، ہمارے ہر گناہ کے ذوق کو نیکیوں کے ذوق سے تبدیل فرما دے۔ اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں کے سینے کو آپ جو کچھ عطا فرماتے ہیں، ہم سب گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے سینوں کو بھی وہ نعمتیں عطا فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہمارے رزق میں برکت دے دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہم سب کی عمرہ کو قبول فرما لے اور ہم میں سے جو کسی غم میں مبتلا ہے اللہ ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ اختر کو، اس کی ذریات کو اور میرے احباب کو سب کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے اور ہم سب کو صحت نصیب فرما، صحت جسمانی بھی نصیب فرما اور صحت روحانی بھی نصیب فرما۔ اور آپ لوگوں سے دعا کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اختر کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرمائے۔ اختر کو جتنے عمرہ کرنے والے ہیں یا کریم سب کا عمرہ اپنے کرم سے قبول فرما اور ہمارے گھر والوں کو وہاں اور ہم سب کو یہاں خیر و عافیت سے رکھیے۔ آپ ہی ہمارے مولا ہیں یہاں بھی اور وطن میں بھی، لہٰذا اے دو جہاں کے مالک اپنی رحمت سے ہم سب کو دونوں جہان عطا فرما دے۔ میرے شیخ مولانا شاہ ابراؤ الحق صاحب دامت برکاتہم نے مجھے سکھایا کہ میں اس طرح دعا کرتا ہوں، آپ سب بھی میرے شیخ کی دعا کا طریقہ سیکھ لو۔ اختر ان کی نقل کر رہا ہے کہ اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی فرمائش کی یا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے خط لکھا اور وہ خط ہم کو نہیں ملا، یا ہم نے ان سے دعاؤں کا وعدہ کیا یا وہ ہم سے دعاؤں کی امید رکھتے ہیں، تو اے اللہ ان سب کو اور ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمارے سب احباب کو اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی نہیں کہا ان کو بھی عافیت دارین عطا فرما اور دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم سب آپ سے دونوں جہاں کی نعمتوں کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو اولیاء صالحین اور صدیقین بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔